اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وبذکر الواو ما بعد مع فی نحو جاءنی زید مع امر وما بعد الباء فی نحو بعتک الدار بأثاثها الى آخر۔ ہماری بحث چل رہی تھی مفعول مع میں، جو کہ مفاعیل خمسہ میں سے آخری مفعول ہے، اور ہم نے جو تعریف مصنف نے بیان کی ہے متن کے اندر، اس میں ایک ایک لفظ پر ہم بحث کر رہے تھے۔ اس میں سے اسم کہنے سے جو چیز خارج ہوتے ہیں، فضلہ کہنے سے جو چیز خارج ہوتے ہیں، اسی طرح جو مخرجات من التعریف ہے، تعریف سے جو چیزیں خارج ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے تھے، اور یہاں پر پہنچا تھا کہ مفعول مع میں تعریف کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ یہ اسم ہوتے ہیں، فضلہ ہوتے ہیں، اور واو کے بعد میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ یوں کہا تھا واو کے بعد جو ہے خارج ہوں گے، لیکن تنصیص اس بات پر بیان کی ہے کہ وہ الگ ہے، وہ اس کو الگ بیان کر رہے ہیں۔ واو کہا لیکن مع سے تعبیر نہیں کیا، تو واو کہنے سے کیا خارج ہو جائے گا؟ واو معیت کہنے سے تعریف میں کہا کہ مفعول مع کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، فضلہ ہوتے ہیں، اور واو معیت کے بعد میں ہوتے ہیں، تو اس سے کیا خارج ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں وَبِذِكْرِ الْوَاوِ، واو کا ذکر کرنے سے، ما بعد مع کے بعد جو چیزیں ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ ویسے واو مصاحبت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ساتھ ہونا۔ مثلا جاء زید و عمر، زید آئے عمر کے ساتھ، یہ معیت ہے۔ مع کا معنی بھی کیا ہے؟ ساتھ ہے، تو پھر کیسے خارج ہوگا؟ یہ ذہن میں رکھے۔ دیکھو یہاں دیکھنے میں عبارت جو ہے نا بہت آسان ہے، لیکن سمجھنے میں بہت مشکل ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا ظاہری ترجمہ اگر آپ کر کے جائیں نا، واو کہنے سے مع خارج ہوگا، ہو سکتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن فہم عبارت جو ہے تطبیق بہت مشکل ہے۔ اگر سمجھنے کی بات ہے تو یہ جتنی بھی باتیں ابھی آ رہے ہیں وہ سمجھ۔ تو مصنف نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اسم ہوتے ہیں مفعول مع، پھر فضلہ ہوتے ہیں، پھر کہا واو معیت کے بعد میں ہوتے ہیں۔ اب جو ہے اسم سے بھی چند چیزیں خارج ہو گئی، دو چیزیں، فضلہ کہنے سے بعض چیزیں خارج ہو گئی، اب واو معیت کہنے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ کون؟ یہ جو مثال ہے جاء زید و عمر، نہیں یہ جاءنی زید مع امر، یہ مثال کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیسے خارج ہوگی؟ تو آپ نے یہ جواب دینا ہے بھائی جاءنی میرے پاس آیا، کون؟ زید میرے پاس آیا، کس کے ساتھ؟ مع امر کے پاس آیا، تو یہ مثال خارج کیوں ہوں گے؟ حالانکہ واو بمعنی مصاحبت ہے، واو معیت کے معنی میں ہے، یہاں مع بھی مصاحبت کے معنی میں ہے، تو یہاں پہ مصنف نے ذکر کیا ہے واو معیت کے بعد۔ لفظ مع کی بحث یہاں پہ نہیں ہو رہی، وہ بھی معیت کے معنی میں ہے، لیکن لفظ واو کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مع جو کہ واو معیت کا معنی ہی ہے، لیکن مع خود لفظ مع آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر خارج ہو جائیں گے۔ ذہن میں آگے یہ کہنا چاہتے ہیں جاءنی زید، میرے پاس آئے، مع امر، وہ کس کے ساتھ آئے؟ امر کے ساتھ۔ اب آپ یہاں پہ مع کو چھوڑے، آپ یہاں پہ یوں پڑھے جاءنی زید و امر، ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ واو بھی معنی مع کا ہے تو یہی معنی ہے زید امر کے ساتھ آئے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہ مفعول مع نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ یہاں لفظ مع آیا ہے، واو نہیں آیا ہے، یہ ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے۔ جاءنی میرے پاس آئے، زید مع امر کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ مع جو ہے اعراب کے اعتبار سے جاءنی فعل و مفعول ہو گیا، زید اس کے لیے فاعل، مع امر مضاف الیہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ترکیب اور بھی بنائے ہوئے، لیکن یہ جو ہم نے ترکیب کی وہ واضح اور اصح ترکیب میں سے ہے، اعراب میں سے۔ یہ ایک بات ہو گئی، یعنی واو کے ذکر کرنے سے لفظ مع والی مثال کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی، آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے۔
वमा बअदल बा फ़ी नहवी बिअतुका अद्दारा बिअसासिहा, ये मिसाल भी क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इसका माना क्या है, बिअतुका अद्दारा, मैंने आपको घर बेचा बिअसासिहा, किसके साथ, सामान असास समेत, मैंने ज़रूफ़ समेत आपको बेच दिया, ये माना है। तो यहाँ पे बिअतुका अद्दार बिअसासिहा में क्या है, बा भी माने माहियत है, यानी मैंने घर को मा सामान आपको बेचा है, सामान समेत मुसाहबत के माना में है, सामान भी साथ मिला के बेचे हैं, ये माना समझ में आते हैं। लेकिन ये जो है मफ़ूल मा होगा नहीं होगा, ये भी असास है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हाँ, चूँकि ये बा के माना में आया है, बा भी माने माहियत है, चूँकि बा के माना कितने हैं, अवामिल में जो 9 है, बाकी जो है 22 मानी भी बयान ज़िक्र किए हुए हैं। तो ये जो बा के मानी में से एक माना जो है माहियत है, यहाँ पर भी माहियत समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे मफ़ूल मा नहीं है, चूँकि दलील है, देखो, चूँकि बा अपने माँ बाप को जर देते हैं, नसब नहीं देते, ज़हन में आ गई। तो ये आप कल मिसाल आ जाए किसी जगह पर तो आपने ये बयान करना है। वमा बअदल बा, बा के बाद यानी आपने यूँ ज़िक्र करना है, वयखरुजु, ऊपर है ना, वयखरुजु बिज़िक्रिल इस्म फ़लान फ़लान व बिज़िक्रिल फ़ज़ल फ़लान फ़लान व बिज़िक्रिल वाव मा बाद मा, ये जो जानी ज़ैदुन मा अमरिन, वयखरुजु मा बअदल बा, और वो मफ़ऊल, वो इस्म भी खारिज हो जाएगा जो वाव के बाद है, लेकिन हरफ़े बाए जार्रा के बाद है, ठीक है। बिअतुका अद्दार भी असासिहा, चूँकि बा अपने माँ बाप को जर देते हैं, नसब नहीं देते, इसलिए ये मिसाल भी माहियत के माना में है, लेकिन ये खारिज होगा, मफ़ूल मा नहीं होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये वाज़े हो गई, ठीक है। ये तारीफ़ में कहा था कि इस्म हो, फ़ज़ला हो, वाव के बाद में हो, तो ये वाव माहियत से मा वाली मिसाल और बाए हरफ जर वाली मिसाल जो है खारिज हो गई, ठीक है, ये दो। अब मुसन्निफ़ ने उसके आगे एक और जुमला भी कहा है, मफ़ूल मा की तारीफ़ को आप जहन में रखते जाएँ, इस्म होना चाहिए, मफ़ूल मा, फ़ज़ला होना चाहिए, वाव माहियत के बाद होना चाहिए, और अभी जो बयान कर रहे हैं वो माहियत पर नस भी कायम होना चाहिए, यानी उरीद बिहा अत-तंसीस अलल माहिया, माहियत पर नस भी कायम हो जाए। नस का माना ये जहन में रखें, ये बाज़ औक़ात में अल्फाज को जो है ना बिल्कुल लफ्ज़ी माना करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुहावरा नहीं, मुहावरा आसान है समझने में भी, लेकिन ये अल्फाज के तर्जुमे से ये माना पता चलता है कि आप बाद में, आप 10 साल के बाद भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये नस का माना वाज़िह हो जाएगा, तो आप फ़ौरन, आप चाहे मतलब भूल भी चुका हो, आप फ़ौरन तर्जुमा कर सकते हैं। ये फ़ायदा है यानी अल्फाज के तर्जुमे से। नस होता है ज़ाहिर के मुकाबले में, ज़ाहिर में ये होते हैं ना, एक बात करते हैं कोई मुतकल्लिम, फिर क्या होते हैं, उसमें 2 बातें होती हैं ज़ाहिर में, ज़ाहिर कुछ होते हैं, बातिन कुछ और होते हैं, हमें समझ में वही आ रहे होते हैं। मसलन लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल कोई नहीं है, ये समझ में आती है। लेकिन इसका दूसरा भी माना मौजूद है, कोई भी चीज़ अल्लाह के मिसल नहीं है, ये भी हो सकते हैं। कोई भी चीज़ में से यानी अल्लाह के हूबहू कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुशाबहत वाला भी मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, ज़ाहिर। जैसे मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ, वैसे और भी मिसालें हैं। लेकिन नस का मतलब क्या होता है, जिसमें गुंजाइश नहीं है आप उसमें हेर फेर करें, 100% वही होना चाहिए। मसलन वो कहते हैं ज़ैदुन कायमुन, तो ज़ैद के खड़े होने पर क्या है, दलील है, नस है, भाई ज़ैद खड़ा है, यानी आप इसमें ये तावील नहीं कर सकते कि वो बीमार है इसलिए वो थोड़ा सा खड़ा है, नहीं कर सकते आप। उसने कहा खड़ा है तो इसका मतलब मुतलक खड़ा होने को आप क्या करेंगे, बयान करेंगे, नस है। यानी जब नस आते हैं तो बाकी चीज़ें तावीलात खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तावील की दुनिया में अगर देखें, तावील के वैसे मुफस्सिरीन ने 17 मानी बयान किए हुए हैं। आप कोई भी साफ़ सुथरी बात को भी तावील कर सकते हैं, लेकिन नस ऐसी चीज़ है जो आपको बयान नहीं करने देंगे तावील। आप ज़ाहिर को बयान करेंगे तो हाँ, अकायद की बुनियाद पर, दूसरे बुनियाद पर तावील करें तो अलग बात है, लेकिन वो ख़ुद लफ्ज़ को आप चेंज नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो लफ्ज़ साफ़ मौजूद होते हैं। मसलन अभी जो मनकुत मौला फ़हाद अली मौला, उसमें आप लफ्ज़ मौला को किसी भी तरीके से आप हटा नहीं सकते, चूँकि नस है। नस का मतलब क्या है, यानी आप उसको तावील कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें लफ्ज़ को नहीं हटा सकते।
تو یہ اس میں دوسرے دو راہیں نہیں ہوتے اس میں یہ، اور یہ خارج ہو جائے گا۔ تعریف میں یہ کہا نا اریدو بہا التنسیس علی المعیہ، وہ واو جو آتے ہیں تو وہ اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ معیت کے ساتھ ہو، یعنی معیت ہو، معیت کے معنی میں ہو، یہ نص ہے، یعنی واو بمعنی معیت ہو، یہ نص قائم کیا تو اس سے خارج ہو جائے گا۔ وَبِذِكْرِ إِرَادَةُ التَّنسِيس عَلَى الْمَعِيَّةِ، اس معیت کے نص قائم کرنے سے خارج ہو جائے گا۔ نحو جاء زید وعمر، یہ خارج ہو جائے گا کب؟ اذا ارید مجرد العطف، جب آپ اس میں صرف عطف کو سامنے رکھیں گے تو، یعنی عبارت توجیہ کریں گے، ابھی ہم اس میں وضاحت کریں گے۔ جاء زید، میرے پاس زید آیا، وعمر، اور عمر آیا، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ دو ترجمے بن سکتے ہیں۔ دیکھو جاء زید وعمر، پہلے میں کیا ہے؟ زید آیا، میرے جاء زید، زید آیا، وعمر، عمر آیا، ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ممکن ہے، وہی معنی ہے۔ جاء زید، زید آیا، وعمر، عمر بھی آیا، تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی غلطی نہیں اس میں۔ دوسرا آپ یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں مع کے ساتھ، جاء زید وعمر، یعنی زید عمر کے ساتھ آیا، اکیلا نہیں آیا، ساتھ آئے۔ دیکھو مع کے معنی بھی عطف کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں یہاں پہ، یعنی آپ اگر اس کو عطف کے معنی میں لیں گے واو کو تو کیا پڑھیں گے؟ زید بھی آیا میرے پاس، عمر بھی آیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو معیت کے معنی میں لیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ زید عمر کے ساتھ آیا، یعنی وہ ساتھ آنے میں دونوں ساتھ ہے، یعنی زید عمر کے ساتھ آیا، اکیلا نہیں آیا، یہ مراد ہے۔ دیکھو یہاں یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ مفعول مع کے لیے شرط ہے کہ کیا ہو؟ واو بمعنی معیت ہو، اور یہ کیا ہے؟ نص ہے یا ظاہر ہے؟ نص ہے، ظاہر نہیں ہے، نص ہے، یعنی واو بمعنی مع ہو تب جا کے یہ مفعول مع بن سکتے ہیں، وإلا آپ عمرین کو وہ مفعول مع نہیں بنا سکتے، عطف بن سکتے ہیں پھر وہ، ٹھیک ہے؟ یوں کہیں گے جاء زید وعمر، جاء زید مع عمر، آپ یوں کہیں گے۔ اگر آپ عطف پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ جاء زید وعمر، رفع کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے مع کے معنی میں پڑھیں گے تو وعمر پڑھیں گے، جاء زید وعمر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اذا ارید مجرد العطف، یہ اذا ارید مجرد العطف کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ عمرون کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ مجرد فقط بفقط عطف کو لحاظ کریں گے کہ یہاں واو عاطفہ ہے تو اس صورت میں آپ نے جاء زید وعمر پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ نے معیت کو ساتھ رکھنا ہے تو جاء زید وعمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ واو بمعنی معیت ہونے سے یہ جاء زید وعمر خارج ہو جائے گا۔ کب خارج ہوگا؟ جب یہ مجرد عطف کو تصور کرے۔ دیکھو اب یہ آخری جملہ ہے، یہ آخری توضیح، یعنی اگر یہاں پہ مفعول مع کی تعریف میں بیان کیا خلاصہ کلام، اسم ہو، فضلہ ہو، واو کے بعد ہو، اور واو بھی معیت ہو، یہ نص قائم کیا تو اس سے جاء زید وعمر خارج ہوں گے۔ کب خارج ہوں گے؟ جب اس واو سے مراد معیت نہ لے بلکہ فقط بفقط حرف عطف مراد لیں گے، تو یہ مثال بھی کیا ہو جائے گا؟ اس تعریف سے خارج ہو جائے گا، یعنی مفعول مع پھر نہیں رہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھنے میں بہت آسان ہے لیکن تھوڑا مطالب جو ہے نا زیادہ اس میں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بات یہاں تک ایک دفعہ کلیئر ہو گئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقولی، میرا قول، کہاں پر؟ یعنی متن میں مصنف نے کہا ہے، کیا کہا تھا؟ مسبوقۃ بفعل او ما فیہ حروفہ و معنی، یہ سب ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ساری جو آخر تک متن میں جو آخر تک لفظ ہے وہ سب بیان کر رہے ہیں جملہ، یعنی مسبوقۃ، مسبوق ہونا چاہیے کس سے؟ اس واو معیت سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مسبوقۃ، یہ مسبوقۃ، یہ عبارت پہلے متن کو تطبیق کریں گے، پھر ہم تشریح بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ بیان، یہ مسبوقۃ بفعل او ما فیہ حروفہ و معناہ، یعنی واو معیت سے پہلے یا فعل ہونا چاہیے، یعنی فعل ہونا چاہیے مراد کیا ہے؟ فعل حقیقی، چونکہ فعل کی بھی اقسام ہے، ایک غیر حقیقی ہے اور ایک حقیقی ہے۔
اور یا جو ہے وہ فعل ہو جو معنی کے طور پر فعل ہے لیکن حقیقتاً فعل نہیں ہے، یا وہ فعل ہے جو حروف کے اعتبار سے فعل ہے لیکن وہ حقیقت میں فعل نہیں ہے، اس طرح۔ تو یہاں پہ واو معیت سے پہلے یا فعل ہونا چاہیے یا معنی فعل ہونا چاہیے جس میں حروف فعل پایا جائے۔ آپ نے یوں تعبیر کرنا ہے پہلے والے تعبیر کو چھوڑ کر، چونکہ وہ سمجھانے کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہنا ہے وہ بیان، یہ بیان کس کے ساتھ ہے؟ یعنی مسبوقۃ بفعل او ما فیہ حروف و معنی، یہ یہاں تک کی جو عبارت ہے اس کے لیے بیان ہے۔ لشرط المفعول فی مع، یعنی اگر واو معیت کے بعد والا جملہ اسم اگر اس کو مفعول مع شمار کرنا ہے تو اس سے پہلے شرط ہے وہ ہوا۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہاں پر بیان کر رہے، دیکھو وہ ہوا یعنی مسبوقاً، مسبوقۃ کیا ہونا چاہیے اس کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہوا انہ لا بد ان یکون مسبوقاً، کہ اس واو معیت سے پہلے ہونا چاہیے بفعل، کیا ہونا چاہیے؟ فعل ہونا چاہیے ایک، او بما فیہ معنی الفعل و حروف، یا فعل نہ ہو تو کم از کم معنی فعل اور حروف فعل اس چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ پایا جانا چاہیے، تاکہ اس کے ما بعد آنے والا جو واو معیت کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ کیا ہونے چاہیں گے؟ پھر وہ مفعول بمع بن سکے۔ دیکھو یہاں سے آپ نے پورے متن کو ایک دفعہ تعریف کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ کریں۔ واو معیت کے بعد آنے والا اسم تب جا کے مفعول مع بنیں گے جب اس سے ما قبل والا فعل حقیقی ہو، نہیں تو کم از کم معنی فعل یا حروف فعل اس میں پایا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں، اصل مطلب یہ ہے۔ یہاں پہ عبارت بہت اوپر نیچے کیا ہوا ہے، سمجھنے کے حوالے سے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئے نا؟ یہ اب ہم تطبیق کریں گے مثال کو۔ فل اول، پہلے کی مثال، پہلے کے لیے دو مثالیں بیان کر رہے ہیں یہاں پہ۔ کیا قولی کا، آپ کا قول، یہ قرآن سے کوئی دلیل نہیں دے رہے ہیں، آپ کا قول، وہ بعد میں آ رہے ہیں۔ سرت والنیلا، والنیلا بھی پڑھ سکتے ہیں والنیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن والنیلا اکثر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی نیل نیل، سرت والنیلا یعنی میں نے سفر کیا، سیر کیا دریا کے ساتھ ساتھ، یہ یعنی دریا کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ اس کو واو معیت میں لیں گے، نیل کو مفعول مع لیں گے، سرتو فعل و فاعل ہے، واو کیا ہے؟ ہاں واو بھی معنی معیت ہے حسن، پھر اس کے بعد نیل اسم ہے اور یہ مفعول نیلا ہوگا، مفعول ہوگا، لام پر فتحہ ہوگا۔ اور یہاں پہ سرتو والنیلا کیوں ہوا ہے؟ چونکہ اس کے اندر ساری شرائط کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا شرائط ہے؟ اس سے پہلے اس کی مثال یا فعل ہونا چاہیے تھا واو معیت سے پہلے، یا معنی فعل یا حروف فعل اس کے اندر، معنوی فعل اور حروف فعل کم از کم اس میں موجود ہونا چاہیے۔ ابھی یہاں فعل یا معنی فعل ہے؟ فعل ہی موجود ہے، سرتو فعل حقیقی ہے جو کہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ ایک لفظ بھی چھوڑ دیں گے نا، جو لفظ بیان کر رہے ہیں، یا زائد بیان کرے یا ناقص بیان کرے، تو پھر وہ پورا مطلب پھر خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو جتنے الفاظ میں نے ابھی بیان کیے وہ ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقول اللہ تعالی، دوسرا جو ہے پہلے عربی مقولے سے مثال پیش کیے ہیں، دوسری مثال کہاں سے لا رہے ہیں؟ قرآن مجید سے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، یہاں پہ وَشُرَكَاءَكُمْ ہے، وَشُرَكَاءَكُمْ یہ کیا ہوا ہے؟ مفعول مع واقع ہوا ہے اور واو کے بعد بھی آیا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل حقیقی موجود ہے جو کہ اجمعوا فعل و فاعل، واو فاعل، اجمع یعنی فعل حقیقی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے شرکا کیا ہے؟ مفعول مع ہے اور اس پر نصب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں بھی ساری شرائط موجود ہے، جس طرح سرت والنیلا ہے، والنیلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سرت والنیلا میں ترجمہ یوں ہوگا کہ میں نے سیر کیا دریا کے ساتھ ساتھ، ایک یہ پہلے والے میں۔ دوسرے میں فَأَجْمِعُوا، جمع کرو، امرکم یعنی اپنے شرکا کو، اپنے مدبرین کو، تجربہ کاروں کو جمع کرو، وَشُرَكَاءَكُمْ ساتھ ساتھ شرکا کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اور باقی جو تدبیر کرنے والے لوگوں کو اپنے شرکا کے ساتھ ساتھ
जमा करो, जितने आना चाहते हैं उनको साथ जमा करो। ये कुरान के जो माए मुसाहबत का माना करेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात वस्सानी से मुराद क्या है? पहले ये कहा था कि वाव मायत से पहले फ़ेल होना चाहिए या माना फ़ेल या कम अज़ कम उसमें हरूफ फ़ेल होना चाहिए। तो अब दूसरी मिसाल पेश कर रहे हैं। वस्सानी का कौली का, आपका कौल कौन सा? अना साइरुन वन्नैला, अना साइरुन वन्नैला। तो यहाँ पे वन्नैला वाव मायत के बाद जो है नेल आया है। मैंने सैर किया और सैर करना दरिया के साथ साथ था, नेल के साथ साथ था, ठीक है। ये तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे दूसरी मिसाल है, अना साइरुन। ये अना साइरुन फ़ेल या माना फ़ेल है? माना फ़ेल है, फ़ेल नहीं है, फ़ेल हकीकी नहीं है, माना फ़ेल पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे वन्नैला भी मफ़ऊल मंसूब मा बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? चूँकि यहाँ माना फ़ेल कम अज़ कम मौजूद है, फ़ेल मानवी मौजूद है, इसलिए यहाँ पे भी वन्नैला मफ़ऊल मंसूब पढ़ा गया है, ठीक है। समझ में आ गई? ये एक बात। वला यजूज़ुन नस्बु फ़ी नहवी क़ौलिहिम, लेकिन यहाँ पे तो आपने माशाल्लाह से फ़ेल को पहले मुक़द्दम किया, या माना फ़ेल गैर हकीकी जो माना फ़ेल है उसको मुक़द्दम हुआ, तो आपने बाद में वाव मायत के बाद में आने वाले इसम को क्या किया? मफ़ऊल मा बनाकर उसको नस्ब दे दिए, ये तो ठीक हो गया। लेकिन बाज़ औक़ात आप यानी जो है वाव मायत के बाद आने वाले इसम को आप नस्ब नहीं दे सकते, और नस्ब देना जायज़ भी नहीं है, ये कहना चाहते हैं आगे। वला यजूज़ुन नस्बा नस्बू, वला यजूज़ुन नस्बु, नस्ब देना जायज़ नहीं है फ़ी नहवी क़ौलिहिम, किस कौल में? इस कौल में, ये जो अभी बयान हो रहा है। कुल्लु रजुलिन वज़ैअतहु, वज़ैअतहु, वज़ैअतहु पढ़ेंगे, ज़ैअतहु पढ़ेंगे तो जवाज़ नस्ब होगा, वज़ैअतहु पढ़ेंगे तो गैर नस्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नस्ब देना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? खिलाफ़न लिस्सैमरी, सैमरी के ख़िलाफ़। सैमरी क्या कहते हैं? सैमरी कहते हैं यहाँ नस्ब पढ़ना जायज़ है। लेकिन मुसन्निफ़ क्यों जायज़ नहीं समझते हैं? तो मुसन्निफ़ इसलिए जायज़ नहीं समझते, कुल्लु रजुलिन, पहले तर्जुमा करें, कुल्लु रजुलिन, हर बंदा अपने सामान के साथ साथ है। वज़ैअतहु, ज़ैआ किसे कहते हैं? सामान को, ज़ैआ सामान को कहते हैं, सफ़र ज़ादरा वग़ैरह को ज़ैआ कहते हैं। तो यहाँ पे वाव भी माना मायत है, मा है, लेकिन फिर भी उससे पहले वाले जो शराइत मौजूद ना होने की वजह से यहाँ पे ज़ैअतहु को मरफू पड़ा है, मंसूब नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ना फ़ेल है उससे पहले, ना माना फ़ेल है। हमने कहा था कि एक फ़ेल होना चाहिए या माना फ़ेल होना चाहिए, या जिसके अंदर हुरूफ फ़ेल मौजूद हो कम अज़ कम। लेकिन यहाँ पे न खुद फ़ेल मौजूद है ना माना फ़ेल मौजूद है, इसलिए यहाँ पे वज़ैअतहु मरफू पड़ा है, मंसूब पढ़ना जायज़ नहीं है, और ये मफ़ऊल मा नहीं है। लेकिन सैमरी ने क्या कहा है? सैमरी ने कहा है यहाँ पे नस्ब पढ़ना जायज़ है, अगर फ़ेल या माना फ़ेल मौजूद ना भी हो। लिअन्नका लम तज़कुर फ़िअलन वला फ़ीही माना फ़ी वला मा फ़ीही मानल फ़िअल। मुसन्निफ़ कहते हैं चूँकि हम यहाँ पे ज़ैअतहु को ज़ैअतहु पढ़ेंगे, ज़ैअतहु मफ़ऊल मा नहीं पढ़ेंगे, चूँकि वो कहते हैं लम तज़कुर फ़िअलन, इसमें फ़ेल मज़कूर नहीं है, पहली बात, वला मा फ़ीही मानल फ़िअल, और ना इसमें माना फ़ेल मौजूद है, दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम नस्ब नहीं पढ़ेंगे, रफ़ा पढ़ेंगे, मफ़ऊल मा की हैसियत से उसको नस्ब नहीं देंगे ज़ैआ को, ठीक है। वकज़ालिक यानी क्या मतलब? वकज़ालिक ला यजूज़, यानी वकज़ालिक इसी तरह ला यजूज़ मुसन्निफ़ के नज़दीक जायज़ नहीं है नस्ब देना। किस में? हाज़ा लका व अबाका, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे आबा के लिए। इसमें अबाका को बिन नस्बी, नस्ब के साथ पढ़ना जायज़ नहीं है। वाव मायत है, ये आप और आपके अब्बा के लिए सही है, माना ठीक है, मायत के माना है मफ़ऊल के। लेकिन यहाँ पे अबाका को नस्ब नहीं दे सकते, जायज़ नहीं है। जिस तरह ये जो पहले वाली मिसाल है कुल्लु रजुलिन वज़ैअतहु में नहीं पढ़ सकते थे, इसी तरह यहाँ पे भी नहीं पढ़ सकते थे नस्ब। क्यों? लिअन्न इस्मुल इशारा व इन कान फ़ीही मानल फ़िअल
اگرچہ اس میں اشارہ معنی فعل موجود، اس میں اشارہ ہے، یہ پہلے کیا ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، موجود ہے، لیکن وَإِنْ كَانَ فِيهِ اگرچہ اس میں اشارہ کے اندر کیا ہوتا ہے، معنی الفعل، فعل کے معنی موجود ہے، وہ ہوا کیا ہے، اشیرو، یعنی ہاذا لکا، یعنی اشیرو یہ فعل کا معنی ہے، اشیر کیا ہے، فعل کا معنی ہے، لیکنہ لیس فیہ حروفہ، لیکن اس کے اندر حروف فعل موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے بعد میں آنے والا واو معیت کے بعد میں آنے والا مفعول مع بنیں گے، اس کو نصب ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہاں تک یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہو گئی کہ مفعول مع بننے کے لیے پہلے اسم ہونا چاہیے، پھر فضلہ ہو، اس سے جو خارج ہوتے وہ بیان کیا، اسم کہنے سے جو چیزیں خارج ہو جاتے تھے وہ بیان کیا، پھر واو معیت کے بعد واو کہا، پھر اس سے دو مثالیں خارج ہو گئی، پھر واو بمعنی معیت تنصیص کو بیان کیا، پھر اس سے چار چیزیں خارج ہو گئی، پھر اس کے بعد کہا اس سے پہلے معنی فعل ہو یا معنی فعل ہو جس کے اندر حروف فعل کم از کم پائے جائیں۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ قاعدہ سامنے آیا کہ واو کا فقط معیت کا ہونا اپنے مابعد اسم کو مفعول مع بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے یا فعل ہونا چاہیے یا معنی فعل ہونا چاہیے، لیکن اگر فقط فعل ہو تو بھی واو معیت کے بعد آنے والا اسم مفعول منصوب ہوگا مفعول مع کے عنوان سے، یا معنی فعل ہو تو بھی منصوب ہوگا، لیکن اگر معنی فعل موجود ہو لیکن حروف فعل اس کے اندر موجود نہ ہو، جیسے اس میں اشارہ جس کے اندر کیا ہوتے ہیں، معنی فعل موجود ہے لیکن حروف فعل موجود نہیں ہے، اس لیے وہ بھی مفعول مع کے حساب سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل جو ہے خلاصہ کلام ہے جو آج تک جو ہم نے جو مفعول مع کے حوالے سے پڑھے ہیں۔ اب آئے تطبیق کرتے ہیں جو متن کا 7 والمفعول مع، مفعول مع اب تو حفظ ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ بہت اہم بحث تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھنے میں سب سے کم تعریف ہے سارے مفاعل میں سے، لیکن سب سے مشکل یہ بحث تھی کیونکہ یہ دقیق ہے عبارت کے اعتبار سے۔ والمفعول مع وہ مفعول کیا مع کیا ہوتے ہیں، وہ ہوا اسم فضلۃ، وہ اسم ہوتے ہیں، دوسری بات فضلہ ہوتے ہیں، بعد واو کے بعد، وَأُرِيدَ بِهَا اور اس واو سے ارادہ کیا ہے التنصیص علی المعیہ، معیت پر نص قائم کیا ہے، یعنی واو بمعنی مع ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسم کہنے سے بھی چند چیزیں خارج ہو گیا، فضلہ کہنے سے بھی چند چیزیں خارج ہو گیا، واو کہنے سے بھی چند چیزیں خارج ہو گیا، واو معیت کہنے سے بھی چند چیزیں خارج ہو گیا۔ مسبوقۃ بفعل، وہ واو معیت جس سے پہلے فعل ہونا چاہیے، او ما فیہ حروف، یا معنی و معنی ہو، یا فعل کا معنی اور حروف ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہو تو بعد والا اسم جو ہے واو معیت کے بعد مفعول مع کے طور پر آپ اس کو نصب دے سکتے ہیں۔ کسرت والنیلہ وانا سائر والنیلہ، تو سرت والنیلہ فعل حقیقی کی مثال ہے، انا سائر والنیلہ معنی فعل اور حروف کے پائے جانے کی مثال ہے جو کہ ختم ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا واو معیت، ابھی ہم نے مفعول مع کی بحث میں کہا کہ یہ جو واو معیت ہے یہ اپنے مابعد آنے والے اسم کو مفعول کے عنوان سے کیا دیں گے، نصب دیں گے، کیا بنا کے دیں گے، مفعول مع بنا کر۔ اس کے لیے شرط ہم نے بیان کی کہ اس سے پہلے یا فعل ہونا چاہیے یا معنی فعل ہونا چاہیے۔ تو یہ اپنے مابعد، یہ جو واو معیت ہے اپنے مابعد اسم کو نصب دیتے ہیں، تو یہ اس کی 3 حالتیں ہیں، ان حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ واو معیت کے بعد کے حالات کتنے ہیں، کل 3 ہیں۔ ابھی ہم نے یہ بیان نہیں کیا تھا نا مفعول مع میں واو معیت کے بعد اسم کو کب نصب ملنا ہے کب نہیں ملنا، یہ ہم نے بیان کیا تھا، لیکن اس کے بعد کتنے حالات ہوں گے وہ بیان نہیں کیا تھا، وہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی واو معیت کے بعد جو اسم آئے گا اس کو مفعول بنا کر نصب دیں گے تو اس کی کتنی حالتیں ہیں، 3۔ اب اس کو گن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم شرح کو پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ شرح للاسم الواقعی، دیکھو وہ اسم جو واقع ہوا ہے کہاں، بعد الواوی،
واو کے بعد، بعد الواو، واو کے بعد، یعنی واو سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ واو معیت ہے۔ المسبوقۃ وہ واو جس سے پہلے بفعل کیا ہے؟ اس سے پہلے فعل ہے، او ما فیہ معناہ یا معنی فعل ہے۔ معنی فعل میں دونوں چیزیں ہیں، فعل یا حروف فعل، ٹھیک ہے۔ ثلاث حالات، اس کی کتنے حالتیں ہیں؟ 3 ہیں، 3 حالتیں ہیں، یعنی اس کے حالات ہیں۔ یہاں پہ ثلاث کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، شاید آپ کے بھی موجود ہو، تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ حالات کا یہ جو گن رہے نا وہ 3 ہے، وإلا ممکن ہے وہ بھی زیادہ ہو، چونکہ ثلاث کو کس میں رکھا ہے؟ بریکٹ میں رکھا ہے۔ مصنف یعنی جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ 3 کو یا خلاصے کے طور پر یا جو اس کو اچھا لگا ہے اپنے دلائل کے ساتھ اس کو بیان کرے، وإلا یعنی حالات اس سے بھی ممکن ہے زیادہ ہو یا اور طریق کم بھی ہو، حالات لکھا ہوا بس۔ احداہا پہلی صورت، پہلی حالت، ان یجب نصبہ علی المفعولیہ، واو معیت کے بعد میں آنے والا اسم جبکہ اس سے پہلے معنی فعل ہو یا فعل ہو تو اس کو نصب دیں گے مفعول بنا کر، وذالک یہ مفعول بنا کر نصب دینا کب ہے؟ اذا کان العطف ممتنعا لمانع معنوی او صناعی، یعنی اس اسم کو جو واو معیت کے بعد آتے ہیں اس کو مفعول بنا کر نصب دیں گے۔ یہ مفعول بنا کر نصب دینا تب ہوگا جب وہاں پر عطف ممتنع نہ ہو، عطف ممتنع نہ ہو، اور عطف کا ممتنع ہونا کبھی جو مانع ہوتا ہے مانع معنوی ہے، کبھی مانع صناعی ہے۔ مانع معنوی یعنی معنی کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے، آپ اس کو معیت کے معنی میں لیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ معنی ہی غلط ہو جائے گا، تناقض ہو جائے گا۔ یہ دیکھو میں بالکل آسان الفاظ میں بیان کروں، وہی محاورہ میں اگر پڑھیں نا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو اس واو معیت کے بعد میں آنے والا جو اسم ہوگا نا، یہ جو آنے والا اسم کو مفعول بنا کر آپ نصب دے رہے ہیں نا، اس کو تب جا کے مفعول بنا کر نصب دیں گے جب وہاں پہ مانع وغیرہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، عطف ممنوع نہ ہو۔ اور عطف کا ممنوع ہونا کب ہوتے ہیں؟ 2 طریقوں سے ہوتے ہیں، یا عطف کا مانع ہونا معنوی طور پر ہوتا ہے یا صناعی ہوتے ہیں۔ معنوی کا مطلب یعنی معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو عطف کے معنی میں لیں گے نا تو ادھر کیا ہوتے ہیں؟ ٹکراؤ ہوتا ہے، معنی میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ صناعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی بھی مثالیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ صناعی کا مطلب یعنی قاعدہ کلیہ کے مخالف بن جائے گا، قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بیان کریں گے تو اور واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آسان طریقے سے یاد رکھیں تو پھر عبارت متن جب پڑھیں گے اس سے بھی آسان ہوگا۔ وذالک یہ یہاں سے دیکھ لیں، وذالک یہ نصب ملنا کس کو؟ واو معیت کے بعد میں آنے والا اسم کو نصب ملنا کب ہوگا؟ اذا کان العطف ممتنعا، جب عطف کیا ہو؟ ممنوع ہو۔ اور یہ عطف کا ممنوع ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ عطف کا ممنوع جائز نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کب؟ لمانع معنوی او صناعی، عطف وہاں پہ ممکن نہیں ہوتا، منع ہوتا ہے جہاں پر یا معنوی مشکلات ہو یا صناعی مشکلات ہو۔ اب معنوی مشکلات کیا ہیں، صناعی مشکلات کیا ہے، ان کی مثالیں کیا ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فالاول پہلے کی مثال یعنی کس کی؟ مانع معنوی کی مثال، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیا قول کا، جیسے آپ کا قول لا تنہا عن القبیح و اتیانہ، اس کا معنی کیا ہے؟ لا تنہا عن القبیح، قبیح سے یعنی برے کاموں سے آپ نہ روکیں، لا تنہا نہیں نہ کریں، یعنی آپ برے کاموں سے نہ روکیں، وہ اتیانہ اور اس کو کریں، یہ عطف کا معنی یہ ہوگا، یعنی آپ برے کاموں سے نہ روکے، وہ اتیانہ اور اس کو کریں۔ تو پہلے میں یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں عطف کے معنی میں لیں گے تو اور اس کو کریں، اور کا معنی ہے نا، تو یہاں پہ یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں قبیح کام نہ کریں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو بجا لائیں، تو یہ قبیح ہے، دونوں اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ عطف کا معنی کرنا یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ یعنی پھر کہنا کیا چاہتے ہیں متکلم؟ کہنا یہ چاہتے ہیں بھائی، وہ یوں کہنا چاہتے ہیں، یہاں معیت کے معنی یہ ہوگا لا تنہا عن القبیح، آپ قبیح سے مت روکیں، و اتیانہ
اس حالت میں جب آپ کبھی انجام دے رہے ہیں. دیکھو یہ معنی صحیح بنے گا، یعنی آپ کبھی کام کو نہ روکے جب کہ آپ خود کر رہے ہو. وَإِتْيَانَهُ یعنی کبھی کام کو خود کرتے ہوئے دوسروں کو نہ روکیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ عطف کا معنی کریں گے تو یہ ہوگا کہ لا تنہا عن القبیح، کبھی سے نہ روکے، وَإِتْيَانَهُ اور اس کو کرے. یہ عطف کا معنی ہے. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ پہلے عطف کے معنی لیں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ تناقض. دوسرے معنی میں وہ مراد متکلم ہے. تو یہاں پہ آپ اتیانہو کو نصب پڑھیں گے. کیوں؟ واو معیت کے بعد اتیانہو کو نصب پڑھیں گے اور یہ مفعول مع ہے. نصب پڑھیں گے تو اس کا یعنی یہاں پہ کیوں نصب پڑھیں گے؟ یہ سوال یہ ہے نا، یہاں سے اصل سوال یہ ہے کیوں نصب پڑھیں گے؟ چونکہ یہاں عطف کرنے سے مانع معنوی پیدا ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ لکھنا ہے، یعنی یہاں پہ یہ سوال خود بنائیں، آپ ذہن میں رکھیں اس کو، نہیں تو پھر پورا مطلب گم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ضائع ہو جائے گا. آپ یہ ذہن میں رکھیں. وَإِتْيَانَهُ میں اتیانہو کو مفعول منصوب مع پڑھنا کب جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے چونکہ اگر آپ اس کو اتیانہو کو نہ پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ جو معنی ہے عطف کے، اور عطف کے جو معنی ہے وہ معنی ہے کس میں سے ہیں؟ معنوی میں سے ہے. یہاں معنی پھر کیا ہو جائے گا؟ تناقض لازم آئے گا. اس لیے آپ پر یہاں لازم ہے کہ آپ اس واو کو ماہیت کے معنی میں لے لیں، کیونکہ اس کے سارے شرائط موجود ہیں. اور اتیانہو کو مفعول مع بنا کر کیا دے دیں؟ نصب سے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. احداہا ان یجب نصبہ علی المفعولیہ، وذالک یہ مفعول بنا کر نصب دینا اذا کان العطف ممتنعا، تب عطف یعنی نصب بنا کر یعنی مفعول بنا کر آپ نصب دیں گے جب عطف وہاں پر کیا ہو؟ ممنوع ہو، ممتنع ہو. لمانع، اب ممتنع ہونا کئی چیزوں پر ہے. اب پہلا ممتنع کس کو بیان کر رہے ہیں؟ لمانع معنوی، معنوی معنی کی وجہ سے، او صناعی یا صناعی. فالاول کا قول کا، آپ کے اس قول میں لا تنہا عن القبیح واتیانہو، یہ یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا کہ قبیح سے نہ روکو اس حال میں کہ جب تم اس میں جو تمہارے ساتھ قبیح ہو، یعنی تم خود قبیح انجام دے رہے ہو تو اس وقت نہ دوسروں کو اس کے کرنے سے نہ روکو. یعنی یہ جو سے قرآن کی آیت موجود ہے نا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کا وہی معنی ہے. یعنی خود برے کام کرتے ہو دوسروں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وذالک، اب یہاں پر یہ کیوں ممنوع ہے؟ کون سی ممنوع ہے؟ لأن المعنی علی العطف. دیکھو جب آپ عطف کا معنی لیں گے، عطف کا معنی اگر آپ واو کا معنی عطف لیں گے تو لا تنہا عن القبیح، قبیح سے نہ روکے، وعن اتیانہ اور اس کے اتیان سے بھی نہ روکے. یعنی آپ قبیح سے بھی نہ روکے، اس کے اتیان سے بھی نہ روکے. ایک دفعہ آپ قبیح سے روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، دوسری دفعہ اس کے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ تناقض ہے. وہذا تناقض، اور یہ کیا ہے؟ تناقض ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ اتیانہو نصب پڑھا مفعول بنا. ایک والثانی صناعی کی مثال، معنی صناعی. یہ معنی صناعی کس میں سے ہے؟ یعنی اگر آپ عطف کے معنی میں لیں گے تو دوسرے معنی جو ہے معنی صناعی ہے. آپ یوں کہیں اس کو کا قول کا، آپ کا یہ قول قمت وزیدن، اس میں دو معنی ہے، قمت وزیدن ومررت بک وزیدن. قمت وزیدن، قمت میں کھڑا ہوا، وزیدن اور زید بھی کھڑا ہو گیا، یہ بھی معنی ہے. قمت وزیدن یعنی میں زید کے ساتھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. ایک ومررت بک وزیدن، یہ ترجمہ ذہن میں رکھے تاکہ بعد میں پھر ریپیٹ نہ کرنا پڑے. مررت بک وزیدن، میں گزرا آپ پر اور زید پر، اور زید بھی گزرا، یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی مررت بک وزیدن یعنی میں آپ کے ساتھ زید سے گزرا، یہ معنی. ٹھیک ہے. ماہیت کے معنی. ایک دفعہ آپ نے واضح مثال ہے، اگر آپ ایک دفعہ جو ہے آپ اس کو عطف کے معنی میں لے لیں، دوسرے معنی میں آپ ماہیت کے معنی میں لے لیں، اس طرح ترجمہ کریں. یعنی وہ بنانے کی ضرورت ہے، اس میں دقت کرنے کی ضرورت، تب جا کے معنی صحیح بنے گا. ٹھیک ہے. اما الاول،
यहाँ अम्मल अव्वल से मुराद यानी कुमतु व ज़ैदन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ अम्मल अव्वल में फ़लिअन्नहु ला यजूज़ुल अत्फ़ु अला ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिल इल्ला बअद तौकीद बिज़मीरिन मुनफ़सिल। यहाँ अतुफ़ करना जायज़ नहीं है। कुमतु व ज़ैदन में कुमतु व ज़ैदुन कहना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? ये ख़ुद कह रहे हैं फ़लिअन्नहु ला यजूज़ुल अत्फ़, यहाँ पे अतुफ़ जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है अतुफ़? अतुफ़ तो वाव के बाद तो हर चीज़ अतुफ़ होते हैं, आप कह रहे जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? सवाल। तो जवाब ला यजूज़ुल अत्फ़, यहाँ पे कुमतु व ज़ैदन में वाव को अतुफ़ बनाना जायज़ नहीं है। क्यों? अला ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिल, ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल पर अतुफ़ करना जायज़ नहीं है। यानी आप वाव के बाद किसी इसम को ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल पर अतुफ़ कर सकते नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? ये कायदा है सनाई। सनाई का मतलब यही होता है ना कि कायदा है, कायदे के ख़िलाफ़। पहले था माना के ख़िलाफ़, अभी किसके बात हो रही है? सनाई के माना या कायदे के ख़िलाफ़। यानी आप किसी चीज़ को ज़मीर मरफ़ूए यहाँ पे देखो, ये भी जहन में रखें, नाहू की बहस में बहुत दक़ीक़ तरीक़े से बयान होते हैं। यहाँ पे ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल कहा है, इस पर अतुफ़ करना किसी चीज़ को जायज़ नहीं है। लेकिन ज़मीर मरफ़ूए मुनफ़सिल हो वो मसला नहीं है, वो अलग है। देखो इसीलिए कहते हैं ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल, ये 3 शर्तें हैं। आपने ये नहीं कहना ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल से मुराद यानी एक ही लफ्ज़, नहीं, ज़मीर भी होना चाहिए, मरफ़ू भी होना चाहिए, मुत्तसिल भी हो, तब उस पर किसी चीज़ को अतुफ़ करना जायज़ नहीं, ये शर्त है। इल्ला, मगर ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल पर किसी चीज़ को अतुफ़ करना हो तो कब जायज़ है? बअद तौकीद बिज़मीरिन मुनफ़सिल, ज़मीर मुनफ़सिल को उसके लिए ताकीद में लाएंगे तब जाके आप उस पर क्या करेंगे? अतुफ़ करेंगे। यानी मतलब यूँ है, देखो आप ये इबारत को यहाँ से तदबीक करें। यहाँ कुमतु व ज़ैदन में हम इसकी पहले तशरीह करेंगे। यहाँ पे वो आयत जो है ना, इसमें आपको फिर दोबारा रिपीट करेंगे, मसला नहीं जो बात में आने वाली है। कुमतु व ज़ैदन में ज़ैदन को तू पर अतुफ़ करना, तू क्या है? जायज़ नहीं है अतुफ़ करना। क्यों जायज़ नहीं है? चूँकि तू जो है ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल है, इस पर अतुफ़ करना जायज़ नहीं है। लेकिन इसके लिए अतुफ़ करना तब जायज़ है जब आप यहाँ पे ज़मीर मुनफ़सिल को तू के लिए ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल के लिए क्या लाएंगे? ताकीद लाएंगे, तो जायज़ है। तो यानी कुमतु अना ये कहेंगे जब ज़मीर मुनफ़सिल, उसके लिए आप ख़ुद बनाए ना, यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, शायद नहीं है, नहीं बनाया, आप यूँ कहें। यानी आपने कहा ना ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल पर किसी इसम को अतुफ़ करना जायज़ नहीं है, तो आप कुमतु व ज़ैदन में ज़ैदन को कुमतु के ता पर अतुफ़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चूँकि वो ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल है। लेकिन अगर आप उसके ता पर अतुफ़ करना चाहते हैं तो तब जायज़ होगा जब आप उसके लिए ज़मीर मुनफ़सिल को क्या ले लें? ताकीद ले लें। अब ताकीद कैसे लाएंगे? ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल के लिए ताकीद मुनफ़सिल को लाएंगे, तो आप यूँ पढ़ेंगे कुमतु अना व ज़ैदन। तो अना क्या है? ज़मीर मुनफ़सिल है जो उस तू के लिए क्या है? मरफ़ूए मुत्तसिल के लिए ताकीद है। तो अब ये जो ज़ैदन है वो किस पर आतुफ़ होगा? अहसन, देखो ये असल फ़हम है। यानी अना पर आतुफ़ होगा, फिर वो ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल पर आतुफ़ नहीं होगा। अगर तू पर फिर आतुफ़ करना है तो फिर अना को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अहसन, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। ये बहुत अहम इबारत है। इल्ला बअद तौकीद बिज़मीरिन मुनफ़सिल। अब आए कुरान की आयत की तरफ। ये पहले हमने इसकी तदबीक की ना, ताकि जहन को आसान तरीक़े से समझ सके, समझने में आसानी हो। क्या कौली ताला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द कुंतुम, तुम थे, अंतुम तुम लोग, व आबाउकुम तुम्हारे माँ बाप, यहाँ आबाउकुम से मुराद माँ बाप वालिदैन, फ़ी ज़लालिम मुबीन किस में? गुमराही में, सरी गुमराही में थे ये। तो यहाँ पे व आबाउकुम को अतुफ़ किया है किस पर? अंतुम पर। यहाँ कुंतुम में क्या है? ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल है, लेकिन यहाँ आबाउकुम का अतुफ़ यहाँ पे कुंतुम पर है या अंतुम पर है? कुंतुम पर है, तुम पर, ये तुम पर है।
کیوں؟ چونکہ اگر یہاں پہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا جائز ہوتا تو انتم ضمیر منفصل کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف کرنا جائز نہیں ہے تب تک جب تک اس کے لیے ضمیر منفصل کو تاکید نہ لائیں۔ جب ضمیر منفصل کو تاکید کے طور پر لائیں گے تو یہ جو اسم ہوگا اس کا عطف کس پر ہوگا؟ منفصل پر عطف ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ آگے پڑھے یا رکھے، چونکہ وہ آگے والا بہت لمبا ہے، پھر وہ تقریباً 5 منٹ 10 منٹ اسی میں لگے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔